بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں۔ ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان۔ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز، حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ مکہ میں 5 اسٹار اور مدینے میں 4 اسٹار ہوٹل میں ہے قیام۔ زون 1 جمرات سے صرف 90 میٹرز، VVIP معلم A اور C سروس موجود ہے۔ بیسک پیکیج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل، 32 دن معلم گولڈن پیکیج 9,30,000 روپے، شفٹنگ VVIP معلم A۔ پلیٹینم پیکیج 10,75,000 نان شفٹنگ VVIP معلم A۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقہ دار کھانے، AC بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں۔ گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ میانمار اور تھائی لینڈ طاقتور زلزلوں سے دہل گئے، سینکڑوں ہلاک اور زخمی، دونوں ملکوں میں ایمرجنسی ڈکلیئر۔ تھائی لینڈ میں 30 منزلہ عمارت گر پڑی، ویڈیو وائرل، انڈیا نے زلزلوں پر کیا فکر مندی کا اظہار، دونوں ملکوں کو مدد کی پیشکش۔ فلسطین کو آزاد کرو، قدس کو آزاد کرو، کئی ملک نعروں سے گونج اٹھے، ایران سے انڈیا تک قدس ڈے منایا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت، درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی، پابندیوں کے باوجود اقصی میں ہزاروں لوگوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ یمن میں امریکہ کے تازہ حملے، عبد الملک الحوثی نے کہا کوئی بھی جارحیت یمن کے سٹینڈ کو نہیں بدل سکتی۔ سوڈان کی فوج نے 2 سال بعد خرطوم کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، RSF کے فائٹرز بھاگ کھڑے ہوئے۔ بلڈوزر ایکشن صرف مسلمانوں پر کیوں، بابو اور نتیش کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، جلسہ یوم القرآن سے اسد اویسی کا خطاب۔ کشمیر سے کنیا کماری تک وقف بل کے خلاف مسلمانوں کا احتجاج، کالی پٹیاں باندھ کر جمعے کی نماز ادا کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں میانمار اور تھائی لینڈ کے زلزلوں کی۔ میانمار اور تھائی لینڈ 2 طاقتور زلزلوں سے دہل گئے، جن میں سینکڑوں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ صحیح تعداد اور نقصانات کا صحیح اندازہ
اب تک نہیں ہو سکا۔ زلزلوں کی شدت 7.7 اور 6.4 ناپی گئی۔ میانمار کی فوجی حکومت نے 6 ریاستوں اور علاقوں میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے۔ نقصانات کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ خاص طور پر میانمار میں بہت زیادہ نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر تصویریں اور ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں تباہ ہونے والی عمارتوں اور سڑکوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں ایک بہت اونچی عمارت گر پڑی۔ اس حادثے میں کم سے کم 3 لوگ مارے گئے۔ تھائی لینڈ کی وزیر اعظم نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ بینکاک کو ڈیزاسٹر زون قرار دیا گیا ہے۔ ریل سسٹم کو بند کر دیا گیا ہے۔ میانمار میں سینکڑوں ہلاکتوں کا اندیشہ ہے۔ کئی ریسکیو ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں 81 تعمیراتی مزدور لاپتہ ہیں۔ میانمار میں 2021 کے بعد سے فوجی حکومت ہے اور کئی ملکوں کے فی الحال وہاں کی حکومت سے تعلقات نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے امدادی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ زلزلے میں کم سے کم 100 لوگ مارے گئے ہیں، لیکن یہ تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ زلزلے کے بعد بینکاک میں ایک 20 منزلہ عمارت گرنے کا ویڈیو وائرل ہوا ہے۔ میانمار میں ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ بینکاک میں بعض انڈینز کے متاثر ہونے کی خبریں ہیں۔ ریڈ کراس نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ زلزلے سے میانمار میں بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ بینکاک میں متاثرہ لوگوں نے وحشتناک کہانیاں سنائیں۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے عوام سے کہا کہ وہ سکون سے رہیں اور عہدیداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ مودی نے کہا کہ انڈیا دونوں ملکوں کی ہر طرح سے مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے وزارت خارجہ سے کہا کہ وہ میانمار اور تھائی لینڈ کی حکومتوں کے ساتھ ربط میں رہے۔ اس دوران تھائی لینڈ میں انڈیا کے سفارت خانے نے کہا کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے سفارت خانے نے انڈین سٹیزنز کی مدد کے لیے ایک ایمرجنسی نمبر بھی دیا ہے۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے قدس ڈے منایا گیا۔ ایران میں لاکھوں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے غازہ میں اسرائیلی نسل کشی کی مذمت کی اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے۔ عراق، یمن، پاکستان، انڈیا اور کئی دوسرے ملکوں میں قدس ڈے منایا گیا اور زبردست ریلیاں نکالی گئیں۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینی کی پہل پر دنیا بھر میں رمضان کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع قدس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ایران میں ریولیوشنری گارڈز کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل رمضان شریف نے بتایا کہ ریلیاں دن کے 10 بجے شروع ہوئیں۔ ایران کے 900 سے زیادہ شہروں میں قدس ڈے ریلیاں نکالی گئیں۔ ان ریلیوں میں زندگی کے الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے حصہ لیا۔ یہ لوگ نعرے لگا رہے تھے اور بینرز تھامے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں فلسطین اور ایران کے جھنڈے تھے۔ بینرز پر فلسطین کو آزاد کرو اور القدس کو آزاد کرو جیسے نعرے لکھے تھے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف نے قدس ڈے ریلی میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی کئی دہوں سے ظلم سہ رہے ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ انہوں نے فلسطینی عوام کی تکلیفوں کے پس منظر میں مغربی ملکوں کے انسانی حقوق کے دعووں کو کھوکھلا قرار دیا۔ ریولیوشنری گارڈز کی قدس فورس کے بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے ہوائی فورس کے چیف بریگیڈیئر جنرل عامر علی موسیٰ زادہ کے ساتھ ریلیوں میں حصہ لیا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے کہا کہ اس سال قدس ڈے کی ریلیاں پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ ٹیلی ویژن پر خامنہئی نے کہا کہ قدس ڈے ریلیاں ایران کے فخر کی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض حکومتیں ایران کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں لیکن قدس ڈے ریلیوں سے یہ جھوٹ بے نقاب ہوتا ہے۔ انڈیا میں بھی کئی شہروں میں قدس ڈے منایا گیا جن میں لکھنؤ، سری نگر، کارگل وغیرہ شامل ہیں۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں بھی ریلی پرانی حویلی سے دارالشفا تک نکالی گئی۔ تنظیم جعفری کی طرف سے ہر سال قدس ڈے ریلی نکالی جاتی ہے۔ اس موقع پر تنظیم جعفری کے صدر تقی رضا عابدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے تمام باضمیر لوگوں کو فلسطینیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ غازہ میں اسرائیل نے اپنی بربریت جاری رکھی۔ جمعرات اور جمعے کو اسرائیل کے حملوں میں درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ خان یونس کے المواسی میں ایک کار پر بمباری کی گئی۔ رفح کے الشویتا میں ایک ڈرون حملے میں ایک خاندان کو نشانہ بنایا گیا۔ غازہ سٹی کے الزیتون میں بھی ایسا ہی حملہ کیا گیا۔ بعض دوسرے مقامات سے بھی حملوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ امریکہ نے یمن میں درجنوں حملے کرتے ہوئے حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ صنعا اور دوسرے مقامات پر کئی دکانوں، گھروں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سعادہ، معریب، الجف اور حدیدہ میں بھی حملے کیے گئے۔ صنعا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا۔
حوثی لیڈر عبد الملک الحوثی نے کہا ہے کہ امریکہ کتنی بھی جارحیت کر لے وہ یمن کے سٹینڈ کو ذرہ برابر نہیں بدل سکتا۔ انٹرنیشنل قدس ڈے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یمن میں امریکی حملوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود غزہ کے فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ مزاحمت فلسطینیوں کی تاریخ میں فلسطینیوں کو تاریخ میں ایک اہم مقام دلائے گی۔ رمضان کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع دنیا بھر میں منایا گیا۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر مسجد اقصی اور آس پاس کے علاقوں کو قلعے میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اسرائیل نے مسجد اقصی کی طرف تمام راستے بند کر دیے تھے۔ نمازیوں پر کئی پابندیاں لگائی گئیں، اس کے باوجود بڑی تعداد میں جو ہزاروں میں تھی وہاں پر جمع ہوئی اور جمعے کی نماز ادا کی۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کریک ڈاؤن جاری رکھا۔ کئی مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ نابلس کے قریب یہودی آباد کاروں نے راسلین ٹاؤن پر حلہ بول دیا۔ اس دوران اسرائیل کی فوج نے بیروت کے ایک علاقے میں تخلیے کا حکم دیا اور وہاں پر حملہ کیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جنگ بندی سمجھوتے کے بعد بیروت میں پہلا حملہ ہے۔ یہ ایک خطرناک علامت ہے۔ نارتھ اسرائیل میں راکٹ حملے کے بعد یہ وارننگ جاری کی گئی اور یہ حملہ کیا گیا۔ لبنان کی میڈیا میں کہا گیا کہ بیروت میں حملہ ہوا ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ سوڈان کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے تقریباً 2 سال بعد خرطوم کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے سوڈان کی فوج نے دارالحکومت پر کنٹرول کے لیے ایک آپریشن شروع کیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران صدارتی محل، ایئرپورٹ اور دوسرے اہم مقامات پر قبضہ کیا گیا۔ فوج کے ترجمان نبیل احمد نے ایک بیان میں کہا کہ ہماری فوجوں نے خرطوم میں داغلو کے بچے کچھ سپاہیوں کا صفایا کر دیا ہے۔ ان کا اشارہ ریپڈ سپورٹ فورسز کے چیف محمد حمدان داغلو کی طرف تھا۔ فوج کے چیف عبدالفتح البرہان نے صدارتی محل میں ٹھہر کر دارالحکومت کو RSF سے پاک قرار دیا۔ پچھلے 1.5 سال میں فوج کو کئی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ RSF کے سپاہی جبل اولیا برج کی طرف بھاگ رہے ہیں جو فرار کا آخری راستہ ہے۔ سوڈان میں لمبے عرصے تک حکومت کرنے والے عمر البشیر کا تختہ الٹنے کے لیے دونوں نے عبدالفتح البرہان اور داغلو نے مل کر لڑائی لڑی تھی اور عمر البشیر کو ہرانے کے بعد ان دونوں کے درمیان سوڈان کے مستقبل کے بارے میں یا کنٹرول کے بارے میں لڑائی شروع ہوئی اور پچھلے 2 سال سے یہ سول وار جاری تھی۔ سمجھا جاتا ہے کہ دونوں کو الگ الگ ملکوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ جموں کشمیر کے کتھوا میں جاری انکاؤنٹر میں کم سے کم 3 پولیس ملازمین اور 3 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے۔ یہ انکاؤنٹر پچھلے کچھ دنوں سے جاری ہے اور اب تک جاری ہے۔ تمام نقصانات کا ابھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آخری خبریں ملنے تک کتھوا میں انکاؤنٹر جاری تھا جو ایک جنگلاتی علاقے میں ہو رہا ہے۔ مدراس ہائی کورٹ نے کامیڈین کنال کامرا کو ایک ناتھ شنڈے کے بارے میں ریمارکس کے کیس میں پیشگی ضمانت دے دی ہے۔ بی جے پی اور اس کے اتحادی خاص طور پر شیو سینا کی طرف سے کنال کامرا کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن انہیں کئی گوشوں کی طرف سے تائید بھی مل رہی ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بلڈوزر ایکشن کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنانے پر تنقید کی۔ انہوں نے حیدرآباد کے پرانے شہر کی مسجد وزیر علی میں رمضان کے آخری جمعے جمعۃ الوداع کے موقع پر مجلس کے جلسہ یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے بلڈوزر ایکشن میں جو دوغلا پن ہے اس پر تنقید کی۔ انہوں نے مہاراشٹر اور اتر پردیش کی حکومتوں پر خاص طور پر تنقید کی۔ انہوں نے بی جے پی کے اتحادیوں چندر بابو نائیڈو، نتیش کمار اور چراغ پاسوان کو وارننگ دی کہ وقف امینڈمنٹ بل کی تائید پر مسلمان انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین کے خلاف ایک قانون بنانا چاہتے ہیں جو آرٹیکل 14, 15, 26, 29 کا وائلیشن ہے۔ ہمارا کلچر کا حصہ ہے وقف، آپ کیسے ہم سے چھینیں گے؟ تو یہ بی جے پی کی حکومت کرنا چاہتی ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید 1 یا 2 تاریخ کو بل لایا جائے گا۔ یہ ایسا کالا قانون ہے جس سے ہماری وقف کی جائیدادیں ختم ہو جائیں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کے بعد آج سب لوگ چیخا ماریں گے، پھر سے اسد اویسی نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ ارے اگر تمہارے ٹی وی اسٹوڈیو کو جو نوئیڈا میں اگر کوئی بول دیا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، گورنمنٹ کا، تم کیا کرو گے؟ چڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ گے اور تم یہ سمجھ رہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ وقف ایک عبادت ہے، نماز کی طرح نہیں بلکہ عبادت ہے، اور وقف گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں، ہمارے بابا اجداد کی گاڑے خون کی کمائی کی پراپرٹی ہے، گورنمنٹ کی دی ہوئی نہیں ہے یہ۔ اور چندرا بابو نائیڈو، نتیش کمار، چراغ پاسوان اور جینت چودھری، یاد رکھو
ہم کبھی بھی تمہاری اس چیز کو معاف نہیں کریں گے. تم ہماری شریعت پر حملہ جو کرنے کی اجازت بی جے پی کو دے رہے ہو, اگر یہ چار بول دے کہ بل نہیں لانا چاہیے تو بل نہیں آئے گا, مگر تم بی جے پی کو اجازت دے رہے ہو ہماری مسجدوں کو وقف کو ختم کرنے کا, ان کی تائید کر کے. چندرا بابو نائیڈو آندھرا کے پرابلم ہے جانتے ہم, مگر یہ کون سا پرابلم آپ کریٹ کر رہے ہیں؟ نائیڈو آپ بھول گئے کہ آپ نے گجرات کے رائٹس کے وقت آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا تھا, واجپئی کا. جائیداد کا جو فائدہ ہوگا وہ میری اولاد کو ہوگا, اور وقف اولاد ایک زبان سے اورل گفٹ بولتے, ہبا بولتے, ہبا ہوتا. ان موڈی کا بول رہے آپ ہبا نہیں کر سکتے. ارے میں اللہ کو دے رہا ہوں, تم کون ہوتے؟ مگر یہ اللہ کے نام پہ آرٹیکل 300 دیکھ لو آپ, میں اپنی جائیداد سے کچھ بھی کر لوں. موڈی بول رہے نہیں, آپ اگر ہبا کریں گے وقف تو بچی کا حق نہیں مارنا, بچی کا حق نہیں مارنا. میں اللہ کو دے رہا ہوں, نہ بیٹی کو دے رہا ہوں, نہ بیٹے کو دے رہا ہوں, اللہ کو دے رہا ہوں. میں میری جائیداد ہے, میں کیا کرتا ہے کر لوں گا. مگر موڈی بول رہے نہیں کر سکتا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں, میں باخبر کر رہا ہوں. اس کمیٹی کا میں رکن تھا, آپ کو معلوم اس کمیٹی میں ایک ایسی تنظیم کو بلایا گیا, اس تنظیم کے ممبرز کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے, ٹیررزم کے مقدمے, ان کو بلا کر انہوں ہمارے وقف کی بات کر رہے, انہوں بلا کر ہمارے سے وقف کی بات کر رہے تھے. اس میں بلایا گیا بعض ہمارے ہیں نا, بعض ہمارے بہت سے عبداللہ ابن سبا کے جانشین ہیں بہت سے, ان کو بلائے, وہ بلا کے بیٹھ کے بول رہے نہیں ایسا ہے, وقف ایسا ہے, وقف فلاں ہے. آئے تھے ایک 3-4, میں بولا میڈم یہ بتاؤ پوری دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی تھی؟ آپ تو پروفیسر ہے نا, پورے پروفیسر تھے. وہ چلے گئے نہیں, وہ کیمبرج, آکسفورڈ, ہارورڈ. ملا نہیں, آپ تو پروفیسر ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دنیا کی پہلی یونیورسٹی موراکو میں ایک مسلم خاتون فاطمہ فرنی نام تھا اس کے باپ کی جائیداد میں اس کو ملا وقف, اس نے کہا یونیورسٹی بناتی ہوں میں. خاموش ہو گئے. اچھا جب آپ یہ بچے یونیورسٹی میں ڈگری لیتے دیکھو, ٹوپیاں پھینکتے اوپر, دیکھیں آپ ٹوپیاں پھینکتے. وہ ٹوپیاں کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ قرآن کے رحال کے شیپ میں جو فاطمہ فرنی بنائی تھی. آج آکسفورڈ کیمبرج میں جو بچے ڈگری لے کے وہ سر پہ ٹوپی پھینکتے ڈگری لینے کے بعد, وہ قرآن کا رحال ہے, ہم دیے گئے. ان کو نہیں معلوم, نہیں بچیوں کا حق کیسے مار کھا جانا. ارے بچیوں کا حق نہیں مار کھا رہا اس میں, نہ بچیوں کا مار کھا رہا, نہ بیٹوں کا مار کھا رہا, بلکہ بیٹی بھی متولی ہو سکتی, نا بیٹی بھی متولی ہو سکتی وقف اولاد کی. مقصد کیا ہے؟ صرف چھین لینا. نہیں, مسلم وومن کا امپاورمنٹ ہونا. آپ کیسا بچوں کا حق مار دیتے, اپنا حق مار دیتے. اچھا ہم حق مارتے, جو اپنی جوروں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا بولیں گے آپ؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی پہل پر مسلمانوں نے جمعۃ الوداع کے موقع پر ہاتھوں پر کالی پٹیاں باندھ کر جمعے کی نماز ادا کی. اس طرح انہوں نے وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف احتجاج کیا. مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک ملکگیر تحریک شروع کی ہے اور وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپیل کی تھی کہ مسلمان اس طرح کا احتجاج کریں. اس کے جواب میں کشمیر سے کنیا کماری تک تمام شہروں اور ٹاؤنز میں اور دیہاتوں میں مسلمانوں نے کالی پٹیاں باندھ کر نماز ادا کی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان. منسٹری آف مائنورٹی افیئرز حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں. مکہ میں 5 اسٹار اور مدینے میں 4 اسٹار ہوٹل میں ہے قیام. زون 1 جمرات سے صرف 90 میٹرز VVIP معلم A اور C سروس موجود ہے. بیسک پیکج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل 32 دن معلم. گولڈن پیکج 9,30,000 روپے شفٹنگ VVIP معلم A. پلیٹینم پیکج 10,75,000 نان شفٹنگ VVIP معلم A. مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقہ دار کھانے، AC بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں. گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے. گولڈن ٹریولز
बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. म्यांमार और थाईलैंड ताकतवर जलजलों से दहल गए, सैकड़ों हलाक और जख्मी। दोनों मुल्कों में इमरजेंसी डिक्लेयर। थाईलैंड में 30 मंजिला इमारत गिर पड़ी, वीडियो वायरल। इंडिया ने जलजलों पर किया फिक्रमंदी का इजहार, दोनों मुल्कों को मदद की पेशकश। फलस्तीन को आजाद करो, कुद्स को आजाद करो, कई मुल्क नारों से गूंज उठे। ईरान से इंडिया तक कुद्स डे मनाया गया। गाजा में इस्राएली बर्बरियत, दर्जनों फलस्तीनी जाँ बहक और जख्मी। पाबंदियों के बावजूद अक्सा में हजारों लोगों ने जुमे की नमाज अदा की। यमन में अमरीका के ताज़ा हमले। अब्दुल मलिक अल हूसी ने कहा, कोई भी जारहियत यमन के स्टैंड को नहीं बदल सकती। सूडान की फौज ने 2 साल बाद खर्तूम का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। RSF के फाइटर्स भाग खड़े हुए। बुलडोजर एक्शन सिर्फ मुसलमानों पर क्यों? बाबू और नीतीश को कभी माफ नहीं किया जाएगा। जलसा यौमुल कुरान से असद ओवैसी का खिताब। कश्मीर से कन्याकुमारी तक वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों का एहतजाज। काली पट्टियां बांध कर जुमे की नमाज अदा की। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।